السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین شہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ وہ اثر قبول کرتی ہے. پانی پڑ جائے تو کیچڑ بن جاتی ہے، تیز دھوپ پڑ جائے تو پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے. انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے، لہذا حالات سے وہ بے خبر بھی نہیں ہو سکتا اور حالات سے وہ بے اثر بھی نہیں رہ سکتا. زندہ انسان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ سردی کا زمانہ ہو تو اسے ٹھنڈ کا احساس ہو، اور گرمی کا دور ہو تو اسے گرمی کا بھی احساس ہو. کم اور زیادہ تو ہو سکتا ہے. کمزور لوگوں کو سردی زیادہ لگتی ہے، مضبوط لوگوں کو ان کے مد مقابل احساس کم ہوتا ہے، لیکن بہرحال محسوس سب کو ہوتا ہے. سردی لگتی سب کو ہے، کم لگے یا زیادہ. حالات جو بھی رخ چلیں گے، اس حالات سے متاثر ہوئے بغیر ایمان والے رہ نہیں سکتے، ایمان والے جی نہیں سکتے. اب آپ کہیں گے کہ میں تو ساری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، مخصوص میں نے ایمان والا کیوں کہا؟ انشاءاللہ آگے چل کر بات سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے مخدوم گرامی گیان واپی مسجد کے معزز امام حضرت مولانا مفتی عبدالباطن صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے شہر کے لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، رات کے 11:30 بجے کے بعد تشریف لاتے ہیں.
تو میں نے کہا ان کو چھوڑ دیجئے، تکلیف دینے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی ہمیں تو اپنی فجر کی نماز بچانی ہے نا انشاءاللہ. آپ تہجد گزار ہوں گے، آپ نہیں سوتے ہوں گے، آپ کا کمال ہے یہ. میں اتنا مضبوط انسان نہیں ہوں. ہم لوگوں نے عوام کو سہلا سہلا کر چنیا بیگم بنا دیا ہے، اور کوئی مالدار نظر آ گیا تو بس رکوع اور سجدہ ہی باقی رہتا ہے، بقیہ سارے کرم کر لیتے ہیں. نہیں، عوام کے آنے کا انتظار نہیں ہوگا. آپ کو آنا ہے آئیے، جانا ہے جائیے، بات وقت پہ ہوگی اور ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. کسی کا کوئی انتظار نہیں ہوگا. رہا کرے چودھری اپنے گھر میں، رہا کرے ایم ایل اے ایم پی اپنے گھر میں. جلسوں کا ماحول یہ ہونا چاہیے کہ مغرب بعد جلسہ شروع ہو، عشاء دیر سے پڑھے اور رات میں آرام کیجئے. یہ راتوں کا جشن بند کرو مسلمانوں. تم نے مسجدوں کو ویران کر کر چائے کی دکانوں کو آباد کیا ہے، بنارس کی سڑکوں کو آباد کیا ہے. لچھے دار بال، کانوں میں بالیاں، زبان میں گالیاں، ہاتھوں میں چائے کے جام، یہی تمہاری شناخت ہو چکی ہے. کباب پراٹھے تمہاری زندگیاں بن چکی ہے. تمہارے پاس عمارت نہیں ہے، ادارے نہیں ہے، مرکز نہیں ہے، کالج نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، اپنے بچیوں کو پڑھانے کے لیے شاندار ادارے نہیں ہے تو کباب کی دکانیں ہیں، پراٹھے کی دکانیں ہیں، بریانی کے ہوٹل ہیں. اب تو تمہارے دلوں میں قرآن کے سورہ نہیں ہے، تم نے کھانے کی چیزوں کا بھی نام رکھا ہے، مکہ بریانی، مدینہ ہوٹل، یاسین کباب اور زمزم پراٹھا. یہ ہماری حیثیت بن کر رہی ہے. اور 70 سالوں سے ہم اپنی قوم کو صرف مرنے کے بعد حوروں کی زیارت کروا رہے ہیں. یہاں جو بیچاری بیوی ہے اس کی عزت کرنا نہیں سکھا رہے ہیں. بس اسی انتظار میں جی رہا ہے بیچارہ. معاف کیجئے گا میرے بزرگوں، میرے پاس آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی جملہ نہیں ہے. میری باتیں آپ کے دل کو چوٹ لگنی چاہیے اور میں چاہ رہا ہوں کہ چوٹ لگے آپ کو. اب آپ نکلیے، مخملی گدگداہٹ سے باہر آئیے. اور اگر آپ ملت کے للکار پر اگر آپ ایک نہیں ہوئے تو اللہ تعالی حضرت مودی صاحب دامت برکاتہم سے یہ کام لیں گے. اور وہ تو ماشاءاللہ آپ کے بنارس کے لال ہیں، دھرتی کے سپوت ہیں، گنگا میاں کے بلاوے پر آواز تشریف لائے ہیں. بھائی ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، اللہ ان کی صحت اچھی رکھے. وہ اچھے رہیں گے تو بہت کچھ اچھا رہے گا انشاءاللہ. عزیزان ملت، آپ کو ذہنی گدگداہٹ اور نازک مزاجی سے باہر آنا ہوگا. محلوں کی شان دماغ سے نکالنے ہوں گے اور ملت کے درد کا احساس کرنا ہوگا. اگر آپ اور ہم مل کر اس وقت ملت کے درد کا احساس نہیں کیا، اگر ملت کے مستقبل کا کوئی خاص پلان نہیں بنایا، آپ اور ہم سے مراد کیا ہے وہ سن لیجئے اچھی طرح. مولانا اور مسٹر اور مولانا، مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب، یہ دونوں کے درمیان جو تفریق آ رہی نا برلن کی دیوار کی طرح، یہ شیطان کی بڑی چالوں میں ایک چال ہے کہ صاحب یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ مولانا کو آدمی ہی نہیں سمجھتے. کہتے صاحب ان کو میتھ نہیں آتی، جیوگرافی نہیں آتی، سائنس نہیں آتی. He doesn't know anything about. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیسا انسان ہے. ان کو صاحب نئے ڈیولپمنٹ کے بارے میں نہیں معلوم، ریسرچ نہیں ان کا کیا کارنامہ ہے دنیا میں. نہ یہ چاند پہ گئے، نہ ستاروں پہ گئے، نہ ادھر گئے، نہ ادھر گئے، کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو وہ ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، پروفیسر صاحب مولویوں کو انسان نہیں سمجھتے. مولوی بیچارہ ہے، کہتا ہے دیکھو بھٹیارے کو چہرے پہ داڑھی نہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتا، نماز نہیں جانتی، وہ آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. بھائی یہ جھگڑا کب تک کرو گے؟ وہ آپ کو انسان نہیں سمجھتا یا ان کو مسلمان نہیں سمجھتا. ہم کہتے ہیں بھائی انسان بننے کی سرٹیفکیٹ آپ بھی نہیں دے سکتے اور مسلمان بننے کا کانٹریکٹر آپ بھی نہیں ہیں. ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اللہ کے بندے ہیں. یہ جو دونوں انرجی ٹاپ کلاس، ایک عالم کی حیثیت بہت بڑی ہوتی ہے کیونکہ وہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر کی بھی حیثیت بہت بڑی ہے کہ اگر وہ اخلاص و للہیت کے ساتھ مناسب فیس لیتا ہوا انسانیت کی خدمت کر رہا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ولی ہے، اللہ کا بندہ ہے.
آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. میں ان ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ڈیلیوری کے چکر میں پیٹ چیر دیا کرتے ہیں. خیر آپ لوگ تو شریف لوگ ہیں, وہ کوئی اور ہوں. میں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں جو گھٹنے کے درد کا ایکسرا ہو تو دماغ کا بھی آپریشن کروا دیں. ایسے لوگ خیر بنارس میں نہیں ہے, دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں. کیا تو سب ماشاءاللہ گلاب کے پھول رہتے بنا کانٹوں والے. اس طرف اگر کوئی وکیل انصاف کی عدالت میں کسی مظلوم کی آواز بن کر بولتا ہے تو وہ اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا. علماء اپنی جگہ پر بہت قیمتی چیز ہے. دانشور جن کو ہم انٹلیکچوئلز کہتے ہیں وہ بھی ہماری قوم کا بہت قیمتی سرمایہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں سے کہ دونوں کے درمیان کولڈ وار, سرد جنگ اور نفرت کی طوفان چل رہی ہے, نفرت کا طوفان برپا ہے. اس دوری کو پاٹنا پڑے گا, چاہے مولانا صاحب کو ڈاکٹر صاحب کے مطب میں جا کر بیٹھنا پڑے یا پھر بیگم کے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے حضرت کو مولوی صاحب کے پاس جانا پڑے. اپنے کام کے لیے تو نہیں جائیں گے, لیکن بیگم خواب دیکھے گی خطرناک کہ رات میں خواب دیکھیو تم مر گئے ہو, کفن آ چکا ہے, جلدی سے تعبیر پوچھو, کیونکہ مجھے بھی بیوہ بننے کا شوق نہیں ہے. تو وکیل صاحب بھی مولوی کے دروازے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ سوال بیغم کا ہے. عزیزان ملت, یہ جو تفرقہ آ رہا ہے ملت کے اندر, علماء اور دانشوروں کے درمیان خطرناک تفرقہ آ چکا ہے اس وقت, معمولی نہیں. مجھے اس کا تجربہ ہوتا ہے. میں جب سیمینار میں بیٹھتا ہوں, میں جب انڈور میٹنگوں میں بیٹھتا ہوں اور جب میرے کان وہ الفاظ سنتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ الفاظ اس قدر نفرت سے نچوڑ کر قطرہ بن کر کیوں آ رہا ہے. اس کی وجہ دوریاں ہیں. دوریاں ہیں تو سب سے پہلا امت کے درمیان قربت و مفاہمت کا سلسلہ شروع کیا جائے انشاءاللہ. کیا عالم, کیا غیر عالم, کیا جھوپڑی والا, کیا محل والا. نمبر 1, ہمارے درمیان دوسری ایک بہت بڑی کھائی ہے, اور وہ کھائی ہے ماشاءاللہ مسلک علیہ السلام کا. جی, یہ رحمت اللہ علیہ کب بنیں گے مجھے پتہ نہیں ہے. یہ مسلک فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں مسلک بالکل بیکار چیز ہے, نہیں, مسلک بیکار چیز نہیں ہے. جو بریلوی ہے وہ بریلوی رہے, اپنے مسلک پہ رہے. جو دیوبندی ہے وہ دیوبندی رہے, جو اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث رہے. اپنے مسلک پہ قائم رہتے ہوئے دوسروں کے مسلک کا احترام سیکھ لیجیے. آج وقت کیا نہیں کرواتا ہے, وقت شیو سینا کو کانگریس سے بات کرواتا ہے. بولو بات کروا رہے کہ نہیں کروا؟ وقت نہ کیا نہ کروا دے. ارے وقت سے بڑا کوئی استاد نہیں. یعنی ہم مانتے ہیں کہ ضرورت پڑی تو شیو سینا سونیا کے دربار میں بیٹھ سکتا ہے, مگر بریلوی دیوبندی آپس میں مصافحہ نہیں کر سکتا. ہٹ دھرمی کی انتہا ہے, ہٹ دھرمی کی انتہا ہے. میں بھی آ رہا تھا آپ کے ہاں, راستے میں 3 قبرستان پڑے. مجھے دوستوں نے بتایا قبرستان ہے, میں نے فوراً سلام کیا, السلام علیکم یا اہل القبور ورحمت اللہ وبرکاتہ, یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. تم چلے گئے ہو, ہم آنے والے. بھائی یہی صحیح ہے نا. کہتے اس میں جو نہیں جانے والا ہے وہ آرام سے بیٹھے, ہم لوگ تو ایک دن جانے والے ہیں. آپ یقین مانیے مسلمانوں کے قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام زندوں کو, مردوں کو سلام کرنے کا حکم زندوں کو کس نے دیا؟ مولویوں نے دیا. رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. بھئی سچ ہے نا؟ کس نے دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا قبرستان نظر آئے سلام کرنا. یہ مت دیکھنا کون سے مسلک کا مردہ لیٹا ہوا ہے. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ ہم سب سلام کرتے ہیں, کبھی یہ نہیں کہتے ہیں اے میرے مسلک کے مردوں تم پر سلام ہو. السلام علیکم یا اہل القبور. تم کو پتہ ہے اہل القبور میں تمہارے ابا کے ساتھ ساتھ تمہارے ابا کا نوکر بھی لیٹا ہوگا, کار کے مالک کے ساتھ اس کا ڈرائیور بھی لیٹا ہوگا. بھائی لوٹا ہوگا نہیں لیٹا؟ دار القضاء کے قاضی صاحب کے بغل میں ہو سکتا ہے مزار کا مجاور بھی لیٹا ہو. کیوں بھائی لیٹا ہو کہ نہیں ہو؟ مفتی وقت کے ساتھ معلوم استاد بسم اللہ خان بھی لیٹے ہیں. اندر شہنائی نہیں بج رہی ہوگی, کنفرم ہے.
مگر لیٹے ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اب آپ بتائیے کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مردوں کو سلام کرنے کا حکم دیا، اور وہ اس نبی کی شریعت کیا زندوں کو سلام کرنے سے روک دے گی؟ اب آپ ایک کام کریں کہ ہر مسلک والے کو سلام کریں، چاہے ٹوپی کی سائز کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، بھائی ٹوپی تو پہنا ہے نا، اب 5 فٹ کا ہو، 1.5 فٹ کا ہو، سٹی ہوئی ہو، ہٹی ہوئی ہو، کھلی ہو، لمبی ہو، چھٹی ہو، کوئی بھی ٹوپی ہو، مسلمان نظر آئے سلام کیجئے السلام علیکم، وہ جواب نہیں دیں گے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنے اچھے کام کو بند مت کرو، آپ کو تو کرنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت رکھی ہے تو جواب دیں گے، نہیں ہدایت رکھی تو اپنا سمجھیں گے، حساب کتاب برابر کریں گے۔ ان کی مدد کے لیے پھر یوگی صاحب آئیں گے وہاں پہ، کیوں نہیں کیا تھا؟ اتحاد، اپنے آپس کی قربت کو بڑھائیے، اور یہ کیوں بڑھانی ہے وہ سنیے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، اپنی طاقت کی چودراہٹ دکھانے کے لیے نہیں۔ مسلمانوں میں بڑی خرابی یہ ہے، ہمارے ہندو بھائیوں میں ایک اچھائی یہ ہے کہ جب ان کے پاس دولت آتی ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کو اللہ نے بڑی دولت دی ہے، بڑی دولت دی ہے، اور یہ دولت ایسے نہیں آئی، محنت کیا انہوں نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، محنت کی انہوں نے، اسی لیے تو جو انڈسٹری آپ کے ہاتھ میں تھی، آج اس انڈسٹری کے آپ مزدور ہیں، مالک نہیں ہیں۔ آپ کے ہاتھوں سے انڈسٹری نکل گئی، میں جانتا ہوں کہ آپ کے کن پٹی پہ ریوالور رکھ کر کسی نے نہیں لیا ہے، بہت لیا ہوگا تو بنارسی پان کھلا کے ہی لیا ہوگا۔ کہاں چلی گئی آپ کی انڈسٹری؟ کس نے لیا آپ کی انڈسٹری؟ آج ہول سیل بزنس کن کے ہاتھوں میں ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ آپ مزدور ہو، مزدور ہو، مزدور ہو۔ مراد آباد کے برتنوں کے مالک، آج تم مزدور بن گئے ہو۔ مئو کے قالین کے مالک، آج تم مزدور بن گئے ہو۔ علی گڑھ کے تالوں کے مالک، آج تم مزدور بن گئے ہو۔ بنارس کے ریشمی ساڑیوں کے مالک، آج تم مزدور بن گئے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مزدور بننے سے پہلے معاف کیجئے گا مجھے، میں آپ کا بہت چھوٹا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، مزدور ایسے نہیں بنتا ہے کوئی آدمی، پہلے مغرور بنتا ہے پھر مزدور بنتا ہے، پہلے مغرور بنتا ہے، مغرور۔ دولت کا نشہ جب سر پہ چڑھ کے بولنے لگے، بیٹی کے شادی میں جب دیگے اترنے اور چڑھنے لگے، نکاح کے پنڈال میں جب لاکھوں روپے کے پٹاخے پھوٹنے لگے، تو یاد رکھیے گا میری قوم کے لوگوں، میرے بزرگوں، میں دیوانہ ہوں جو اس طرح بول کر جا رہا ہوں، شاید اتنے صاف جملوں میں میرے بعد کوئی بول بھی نہ سکے۔ وقت آ رہا ہے اور بہت خطرناک طریقے سے وقت آ رہا ہے، میں آپ کو واضح طور پر آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت، ہم کہاں پہنچ گئے اس کا احساس تک نہیں ہے کہ مغرور کیسے بنے۔ کلکتے کے سگنل پہ، بامبے کے سگنل پہ، بنارس میں بھی ہوں گے، جب آپ گاڑی روکتے ہوں گے تو کچھ بچے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہوں گے آپ کو، بچیاں۔ آپ کلکتے میں چلے جائیں، میں وہاں شہر میں رہتا ہوں، بامبے میں چلے جائیں آپ، اچھا مجھے جب کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو میں اس کی بڑی تحقیق کرتا ہوں الحمدللہ، ایسے نہیں لکیر کے فقیر اٹھ پٹانگ دیکھا اور بول دیا، تحقیق کرتا ہوں، آپ جیسے بزرگوں سے مل کر تحقیق کرتا ہوں، آپ جیسے تجربہ کاروں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ جب ان سڑکوں پہ بھیک مانگنے والوں کی تاریخ معلوم کی، پس منظر معلوم کیا، ان کی حقیقت معلوم کی، تو 90% مسلمان ہیں، 90%۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، لیکن ایک واقعہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک جوان لڑکی 18 سال کی سڑک پہ بھیک مانگ رہی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، جوانی کی دہلیز پہ پہنچی ہے اور کپڑے پھٹے ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں کیسی ہوں گی، کیسی ہو۔ اچھا سنیے، بیٹی کسی کی بھی ہو، مسلمان کا ضروری نہیں، اگر بیٹی کسی کی بھی ہو، ہندو بھائی کی بیٹی بھی ہماری اپنی بیٹی کی طرح ہے۔ مسلمانوں یہ جذبہ پیدا کرو نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف فرمائے، جنگ کے میدان سے قیدی پکڑ کے لائے گئے، اس میں ایک جوان لڑکی بھی پکڑ کے لائی گئی،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کر کے لائے ہیں، تو جنگ کے میدان میں جو اسلام سے لڑ رہا تھا یا لڑ رہی تھی وہ مسلمان تو نہیں ہوں گے، نان مسلم ہوں گے، تو وہ لڑکی بھی غیر مسلم تھی، پکڑ کے لائے حضرت بلال، جنگ کے میدان سے آئی تھی، کپڑے پھٹ گئے تھے، ظاہر سی بات ہے، کامن سینس سے، چادر نہیں تھے سر پہ۔ حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی جنگ کے میدان سے گرفتار ہو کر آئی ہے، ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، آپ بتائیں اسے کیا سزا دینی ہے؟ سزا پوچھا نا حضرت بلال نے، کیا پوچھا؟ سزا کیا دینی ہے؟ آئے ہائے ہائے، دربار رسالت سے سزا کیا مل رہی وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دشمن کی بیٹی ہے، جنگ کے میدان سے آئی ہے، دشمن کی طرح لڑ رہی تھی، گرفتار ہو کر آئی ہے، کپڑے پھٹ گئے ہیں، سر پہ آنچل نہیں، بلال سزا پوچھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اتاری اور یوں دیا اور فرمایا بلال میری چادر اس بیٹی کو اوڑھا دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چادر پاک ہے اور یہ ناپاک ہے، لڑکی مسلمان نہیں ہے، آپ کی چادر میں اس کو کیسے اڑا دوں؟ آواز آئی میرے آقا کی طرف سے، بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو، کسی کی بھی ہو۔ مسلمانوں آج تو کیریکٹر یہ ہو گیا ہے کہ سڑک پہ بیٹھنے والا ایک بوڑھا بھی جاتی ہوئی لڑکی کو چشمہ اٹھا اٹھا کے دیکھتا ہے، بوڑھا بھی، یہ ہماری قوم کا کیریکٹر ہو گیا ہے۔ حالات ایسے نہیں آئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک رات میں حالات آ گئے، 70 سالوں سے ہماری لچھن بگڑی ہے، اس کا رزلٹ یہ مل رہا ہے، ایک دن میں حالات نہیں آئے۔ اپنی بیٹی ہو کسی کی بھی بیٹی ہو اس کی عزت و احترام سیکھیے۔ اب وہ بھیکارن لڑکی 18 سال کی ہو چکی ہے، کپڑے اس کے پھٹ چکے ہیں اور وہ اسے پھٹے پرانے کپڑے میں بھیک مانگ رہی ہے، جوانی کی دہلیز پہ ہے، تحقیق کی گئی یہ لڑکی کون ہے، بدکار تو نہیں، بدچلن تو نہیں ہے، غلط اور کرپٹ لڑکی تو نہیں ہے، نہیں۔ جب اس لڑکی کی تحقیق کی گئی تو جس جھوپڑی میں وہ رہتی ہے ماں اس کی نابینا ہے، باپ کی جسم کے بہت ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ایکسیڈنٹ میں، اور وہ بچی اپنی آبرو بچاتی ہوئی بھیک مانگ کر اپنے ماں باپ کی پرورش کر رہی تھی۔ شادی کہاں سے کر سکتی ہے وہ اپنی؟ میری قوم کے لوگوں، جب انسانیت کی بیٹی جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر غربت کی وجہ سے سسکتی رہے، جب حوا کی بیٹی بنا کپڑوں کے تم سے بھیک مانگ مانگ کر اپنے ماں باپ کی پرورش کرتی رہے، جب ہمارے اور تمہارے درمیان معصوم معصوم چھوٹے چھوٹے بچے چائے کی دکانوں میں گلاس دھونے پر مجبور ہو جائیں، پنچر کی دکانوں میں پڑھائی چھوڑ کر پنچر بنانے پر آ جائیں، اور وہی ہمارے قوم کے چودھری، ہمارے قوم کے مالدار، ہمارے قوم کے بڑے لوگ شادی کے پنڈالوں میں 50,000 روپے کے پٹاخے پھوڑ کر بریانی اوپر نیچے کرے اور اپنی بیٹی کی شادی کا جشن منائے، تو مجھے نفرت ہے اپنی قوم کے مالداروں سے، مجھے نفرت ہوتی ہے اپنی قوم کے چودھریوں سے کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ آپ نے کبھی احتساب نہیں کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے زمانہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ آپ کے مکان، آپ کی عمارتیں، آپ کی جوانی ہمیشہ ایسی باقی رہے گی؟ جن آنکھوں نے مسجد کو دیکھا تھا کل تک، اب وہ آنکھیں ترس بھی تو جائیں گی، ترس بھی تو جائیں گی۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی زندگی کے گزرتے ہوئے لمحات کا ذمہ دار ہے۔ پوری ملت اسلامیہ کا درد جب تک ایک جوڑ سے نہیں آئے گا، اتحاد نہیں ہوگی۔ میں اتحاد نہیں کہتا ہوں کہ آپ صدر سیکرٹری بن جائیے، اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے گھر میں ایک ہی کھانا پکے، اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے لوگ ایک ہی کپڑا پہنے۔ میں صرف اس بات پر اتحاد کرتا ہوں کہ مسلمانوں، جس طرح تم ایک قبلہ پر متحد ہو، جس طرح تم ایک کعبے پر متحد ہو، جس طرح تم ایک کلمے اور ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن پر متحد ہو، اس بات پر بھی تم متحد ہو جاؤ کہ اچھے کاموں میں ہماری آواز ایک ہونی چاہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور زیادہ میں اتحاد کی دعوت نہیں دے رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ ہو نہیں پائیں گے۔ ہماری قوم کے اندر جو کباب کی گرمی ہے وہ کبھی متحد ہونے نہیں دیتی، اسی لیے اب اسی پر پابندی لگ رہی ہے۔ دیکھیے
ہاں اب تو گورنمنٹ اسی پر ہاتھ ڈال رہی ہے کہ اب تم پنیر آلو کچھ دنوں تک کھاؤ تاکہ تھوڑی سی گرمی نیچے آئے تمہاری. ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس جب دولت آتی ہے، جب پیسے آتے ہیں، تو وہ کالج کھولتے ہیں، انسٹیٹیوشن کھولتے ہیں، ادارے کھولتے ہیں، لڑکیوں کے الگ، لڑکوں کے الگ، پالیٹیکنک، سائنس کالج، میڈیکل کالج، لا کالج، انجینئرنگ کالج، حتیٰ کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں کھولتے ہیں. ہماری قوم کا آدمی جب کوئی مالدار بنتا ہے تو وہ 2-3 کام کرتا ہے. پہلے تو اپنا مکان اتنا اونچا بناتا ہے کہ کھڑکی سے غریبوں کے گھر میں جھانک سکے. سبھی ایسے نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ اپنی دولت کا روب جما سکے اور اپنے رشتہ داروں کو تنگ کر سکے. اور تیسرا یہ بہت پیسہ ہو گیا تو ایک ہوٹل کھول لیتا ہے جہاں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا اور باورچی ہی کا کام کرے گا. تعلیمی ادارے ہم نے نہیں کھولے. یہی تو میں شاہ جہان کے بارے میں بھی کہا کرتا ہوں. شاہ جہان نے تاج محل بنائے، اگر وہ ادارے دیے ہوتے تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا. یا امت کا یہ حال ہوتا یا نہ ہوتا، مگر بہتری تو ہوتی ہے الحمدللہ. اداروں سے ایک انقلاب تو آتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بھائی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کام نہ کریں، ہم کام کرنا ہی چھوڑ دیں. اب آئیے 1500 سال کی تاریخ کو چھوڑیے، صرف 70 سال کا حساب کیجئے. اور ہاں، حساب جب کیجئے گا تو ہم سے بھی کیجئے گا. ہم پر بھی لازم ہے، علماء سے بھی حساب لیجئے، سب سے حساب لیجئے. اور میں آپ کو ایک حساب دے کر جا رہا ہوں اپنا، اور وہ حساب یہ دے کر جا رہا ہوں، میری غلطی سن لیجئے آپ. میں اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہوں، اور میرا جرم یہ ہے، میری عمر 70 سال تو نہیں ہے، لیکن میں 70 سال کے جرم کا اقرار کر رہا ہوں آپ سے. 70 سالوں میں ہم نے ہندوستان میں اپنی جماعت کا تعارف کرایا ہے، اپنے مسلک کا تعارف کرایا ہے، اپنے پیر کا تعارف کرایا ہے، اپنے بینر کا تعارف کرایا ہے، اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے. اور جتنا ہم نے اپنا تعارف کرایا ہے اس کا آدھا شاید اسلام کا تعارف نہیں کرایا ہے. لوگوں، ہماری جماعت، ہمارے بینر، ہمارا اسٹیج، ہمارے پیر، ہمارے مولانا سب برحق ہے الحمدللہ، مگر ان سب سے اوپر ہے شریعت اسلامی. ان سب سے اوپر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین. ان سب سے اوپر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائی کئی کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں. کئی کروڑ، ایک دو نہیں، کئی کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں. مسلمانوں، آپ کی تو نہیں کہوں گا، ہماری ناکامی یہ ہے کہ جو کئی کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں آج ہم ان کو ایک خدا کا تعارف نہیں کرا سکے. اس ملک میں ہم نے ایک خدا کا تعارف نہیں کرایا، ایک خدا کا. آج سے 30 یا 33 سال قبل کینیڈا چرچ کے فادر، جو وہاں کے چیف پریسٹ ہوا کرتے تھے، انہوں نے مطالعہ شروع کیا. وہ بڑے بے چین تھے سچ کی تلاش میں، سچ کی تلاش میں. ایک اندر کی بے چینی ہوتی ہے. اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو وہ اس طرح باہر نکلنا چاہتا ہے جیسے انڈے کے اندر تیار مرغی کا چوزا اندر سے ٹھوک ٹھوک کر انڈے کے خول کو چیر دیتا ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح جب آدمی کے اندر حق، اللہ تعالیٰ حق کی روشنی ڈال دیتے ہیں تو وہ باہر نکلنے کو بے قرار ہوتا ہے کہ میں اپنے مالک کو پہچان لوں. کینیڈا کی چیف پریسٹ وہ مطالعہ کر رہے تھے. مطالعہ کرتے کرتے ان کو قرآن پاک کی کچھ چیزیں اچھی لگی تو انہوں نے قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں انگریزی میں خریدنی چاہی، مگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اتنے پیسے نہیں تھے. ایماندار آدمی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی کار بیچ دی. اور فارن کنٹریز میں اپنی پرسنل کار بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، چونکہ پبلک ٹرانسپورٹ بہت زیادہ فریکوینٹلی نہیں ہوا کرتی وہاں پہ. تو اپنی کار بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی امپورٹنٹ. اپنی کار بیچنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کو مجبور کر دیا. یہ پس منظر سمجھیے. صرف کار بیچنا کافی نہیں، کار بیچنے کا مطلب ہے کہ آدمی ہینڈی کیپ ہو جائے. وہاں پہ ہمارے یہاں تو آٹو رکشہ وہ سب مل جاتی ہے، وہاں پرسنل گاڑیاں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. انہوں نے حدیث کی کتابیں اور قرآن پاک کی تفاسیر خریدنے کے لیے اپنی اکلوتی گاڑی کو بیچ دی اور مطالعہ شروع کیا. اللہ کو منظور تھا، ہدایت دینے والی ذات تو اللہ ہے، ورنہ علم اور مطالعے کی بنیاد پر کوئی ایمان نہیں پایا کرتا ہے جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو. لیکن ہاں، اندر کی تڑپ ہونی چاہیے. انہوں نے مطالعہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا
اور ایمان لے آئے، الحمدللہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوئے تو انہوں نے حج کا ارادہ کیا، اور انہوں نے اپنی پلاننگ اس طرح بنائی کہ حج سے فارغ ہو کر مکے سے ہم سیدھا ہندوستان آئیں گے، چونکہ ہندوستان کے علماء، ہندوستان کے مدارس الحمدللہ آج بھی پوری دنیا میں اپنی ایک مخصوص شناخت رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ اور میں تو اہل بنارس کو سلام کرتا ہوں کہ آج اگر ہمارے دارالعلوم دیوبند کو محتمیم کی ضرورت ہوئی تو الحمدللہ آپ نے عطا فرمایا، آپ کے شہر کے ہیں ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی، اپنے بڑوں کی قدر کرنا سیکھو، اختلاف ایک نہیں ہزار ہوں گے، مگر اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ناقدری شروع کر دیں، قدر کریں ہم اپنے بڑوں کی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں نے ہندوستان کا پروگرام بنایا، جب وہ حج کر مکے سے لوٹے تو بامبے آئے پانی کے جہاز سے، تو بامبے کے مسلمانوں نے ان کا ایک استقبال رکھا، ان کو ایک استقبالیہ دیا، اور ایک بڑے ہال میں ان کا پروگرام رکھا جہاں سارے مسلمان جمع ہوئے جتنے ہو سکتے تھے، اور کہا کہ آپ ذرا ہمیں بتاؤ، اپنی کارگزاری سنائیے، تقریر کیجئے۔ وہ کھڑے ہوئے، 9 مسلم بھائی ہمارے، انہوں نے کھڑے ہو کر جو تقریر کی، 2 جملوں میں پوری تقریر کی ختم ہو گئی۔ وہ جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے اتنا کہا، میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میں نے کار بیچ کر ایمان خریدا ہے، تم نے ایمان بیچ کر کار خریدا ہے۔ تم نے ایمان بیچ کر مکان خریدا ہے، تم نے ایمان بیچ کر دکان خریدا ہے، تم نے ایمان بیچ کر دنیا خریدی ہے، ہم نے گاڑیاں بیچ کر اللہ کی محبت کو خریدا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے مسلمان کا۔ مسلمان جب تک اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرے گا، آسمان سے مدد نہیں اترے گی۔ ایسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بد دعا کریں گے کسی قوم کے لیے کہ اللہ اس قوم کو برباد کر دے، اور اللہ تعالیٰ سوئی دبا کے برباد کر دیں گے؟ اللہ میں ہمارے رشتہ دار ہیں؟ اللہ نہ ہمارا رشتہ دار ہے نہ ان کا رشتہ دار ہے، اللہ ہم دونوں کا رب ہے، رب ہے۔ ایمان اور کفر کی بنیاد پر جو فیصلے ہوں گے آخرت میں، دنیا میں اسباب کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ اسباب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر آئیں گے تو ملک شام کے دمشق کی مجامع مسجد کے چھت پر اتریں گے۔ اس وقت موجود نمازی دیکھ رہے ہوں گے مسلمان کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے آئے تو کوئی نہ لفٹ رہی نہ کوئی سیڑھی، 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر سیدھا آسمان سے سڑک سے مسجد کے چھت پر آ گئے۔ نیچے آ سکتے تھے نا، ارے 20-25 فٹ کا ہی تو فاصلہ ہوگا بھائی، کروڑوں میل آگے بغیر سہارے کے۔ توجہ فرمائیے، یہ آتی ہے باتیں حدیث کی کتابوں میں کہ یہ ہونے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے چھت پر تو آ جائیں گے، چھت سے نیچے آنے کے لیے فرمائیں گے سیڑھی لاؤ۔ لوگ کہیں گے حضور کروڑوں میل آگے تو سیڑھی نہیں منگوائی، 25 فٹ کے لیے سیڑھی؟ فرمائیں گے اب میں اسباب کی دنیا میں داخل ہو چکا ہوں، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ دنیا کا ہر کام اسباب کی بنیاد پر ہی کیا جائے گا۔ اسباب کو اختیار کیے بغیر آپ اس دنیا کے ظلم کا یا دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میں تو کہوں گا کہ کمپٹیشن کا دور چل رہا ہے، میں ظلم کا دور نہیں کہوں گا، ظلم کا دور نہیں کہوں، کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے نہیں، میں یہ بات نہیں عرض کرتا آپ کو، یہ بتا کر میں آپ کو بزدل نہیں بنانا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں دنیا آپ سے کمپٹیشن کر رہی ہے، اسپیشلائزیشن کا دور ہے، یہ تخصص کا دور ہے۔ اپنے آپ کو ریس کے میدان میں کھڑا کیجئے تو دعاؤں کے سہارے کام نہیں، دعا کرنے کے بعد ٹانگوں میں بھی اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ریس میں دوڑ سکے ہم، لنگڑوں کو ریس میں بھیجا نہیں جاتا ہے۔ آپ بد دعا کرتے کہ اللہ آپ کس قوم، آپ کن کا مقابلہ کرنا چاہ رہے بد دعاؤں سے؟ آپ محنت کرنے والی قوم کا مقابلہ بد دعاؤں سے نہیں کر سکتے، یہ نوٹ کر لیجئے، چاہے جتنی لمبی بھی تعویذ لٹکا لیجئے گا نا پھر بھی نہیں کر سکیے گا، میں آپ کو کنفرم بتا کے جا رہا ہوں۔
محنت کرنے والی قوم کا مقابلہ بددعاؤں سے نہیں کیا جا سکتا۔ آر ایس ایس کے لوگ صبح 4 بجے اٹھ کر میدان میں ورزش کرتے، محنت کرتے ہیں، آرگنائز ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ صبح 10 بجے اٹھ کر برش کرتے ہیں، وہ بھی موبائل کے واٹس ایپ چیک کرتے ہوئے۔ آپ مقابلہ کیجئے گا۔ ہاتھ سے مسجد ایسے ہی نہیں گئی ہے، پہلے مسجدیں ہمارے سجدوں سے ویران ہوئی ہیں، تب ہمارے قبضے سے ویران ہوئی ہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اور لوگوں سے سنا بھی، میری اپنی تصدیق تو نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ واقعہ صحیح ہوگا۔ فلسطین اور اسرائیل دو ملک ہیں، اسرائیل یہودی ہے، فلسطین مسلمان ہے، دونوں کے بیچ میں ایک بارڈر ہے، اور جب 2 ملک ہوں گے تو بارڈر ہو گئی۔ فلسطینی غریب مسلمان مزدوروں کو اسرائیل ورک پرمٹ دیتا ہے تاکہ آ کے اسرائیل میں جھاڑو لگائے، اور مسلمان کس لائق ہے؟ جھاڑو لگائے، صفائی کرے، پلمبرنگ کا کام کرے، باتھ روم کی فٹنگز دیکھے اور شام میں چلے جائے۔ توجہ فرمائیے، صبح آئے، کام کریں، مزدوری لے اور شام میں چلے جائے، رات میں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک فلسطینی مزدور جو 10 سال 20 سال 15 سال سے کنٹینیو بیچارہ مزدوری کے لیے صبح فجر کی نماز پڑھتا اپنے محلے میں اور پڑھ کر آ جاتا اور بارڈر کو کراس کرتا تو یہودی پولیس والے میٹل ڈیٹیکٹر سے اسے چیک کرتے تھے کہ کوئی ریوالور نہ ہو، بم نہ ہو، کوئی چاقو خنجر نہ ہو، کوئی ٹیررزم آتنکواد کا کارنامہ نہ ہو جائے، وہ چیک کرتے تھے۔ انسان تو انسان ہے نا، ایک انسان روزانہ کسی سے ملے گا تو وہ ملتے ملتے ایک انسیت ہو ہی جاتی ہے، قدرت کا ایک اصول ہے، انسیت ہو جاتی چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اب جیسے گیان واپی مسجد ہے، وہاں پہ ہمارے کتنے ہندو بھائی ہوں گے جو حضرت مولانا کو سلام کرتے ہوں گے؟ بھائی دیکھتے کہ 5 وقت تو مولانا آئیں گے، مولانا کی رخ جمیل کی زیارت کرنی ہے تو محبت ہو جاتی ہے۔ لڑائیاں اپنی جگہ پر، نفرتیں اپنی جگہ پر، مگر محبت کا بھی ایک خانہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ اب اس پولیس والے کو اس فلسطینی مزدور سے انسیت ہو گئی، وہ چیک کرتا اور روزانہ ایک سوال کرتا، اے میرے فلسطینی بھائی یہ بتا تو نے فجر کی نماز پڑھی؟ یہودی پوچھ رہا ہے، کہاں پڑھی؟ کہا گھر میں، مسجد میں؟ کہا مسجد میں؟ مسجد بھری تھی خالی تھی؟ کہا نہیں خالی تھی، 2 صف 1.5 صف 2.5 صف 3 صف، بھری نہیں، جمعے کی طرح بھری نہیں۔ 10 سال یا 15 سال تک مستقل وہ سوال پوچھتا رہا اور مستقل یہ جواب دیتے رہے۔ انسیت ہو گئی، فرینڈشپ ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کو کانفیڈنس ہو گیا، ہمت ہوئی تو مسلمان مزدور نے ان سے سوال کیا، اے میرے یہودی بھائی، اے پولیس والے یہ بتا تو مجھ سے ہمیشہ فجری کے بارے میں کیوں سوال کرتا ہے؟ تو اس پولیس والے نے کہا، ہمارے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دن مسلمان اپنی مسجدوں کو فجر کی نماز میں جمعے کی طرح بھر دیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ اس کائنات کی حکومت کی چابی مسلمانوں کو عطا فرما دے گا۔ آج ہمارے فجر کی نماز میں ریشو کیا ہے؟ نوجوان جم میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ کسرت کرتے ہیں، مسلس بناتے ہیں، اور باڈی دکھانے کے لیے ہاف ٹی شرٹ نہیں بالکل منڈا ٹی شرٹ پہنتے تاکہ مسلس نظر آئے، اور 10-10 کلو 15-15 20-20 کلو کے وزنی لوہے کے بال اٹھا لیا کرتے اور کہتے دیکھیں ہمارا مسل پاور، ہم جانتے ہیں تم بہادر اتنے ہو کہ 20 کلو کا وزن اٹھا لیتے ہو، بزدل اتنے ہو کہ فجر کی اذان سن کر 250 گرام کی کمبل نہیں اٹھائی جاتی، ایک چادر تم سے نہیں اٹھائی جاتی۔ اللہ جزائے خیر دے رجب طیب اردوغان کو، جس نے ترکی میں کہا کہ جو بچے 40 دنوں تک بلا ناغہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، ہم ان بچوں کو سائیکل گفٹ کریں گے۔ کیا ہم لوگ نہیں کر سکتے؟ اللہ نے ہمیں پیسے نہیں دیے؟ نہیں، ہم لوگ تو چھٹیوں کے ویکیشن پر اپنی دولت کو اڑانا جانتے ہیں، پارٹیوں پر اڑانا جانتے ہیں۔ قوم کا کون سا درد ہے ہمارے اندر؟ کون سا درد ہے؟ رات کے 2 بجے تک سوشل میڈیا پر بیٹھ کر چیٹنگ کرنے والی قوم، اور واٹس ایپ پہ دین کی باتوں کو فارورڈ کرنا، پڑھنا نہیں صرف فارورڈ کرنا تاکہ جنت تم لے لو اور بنارس کے چوراہے پہ ہم کھڑے رہیں۔ جب قوم کی یہ فطرت ہو جاتی ہے تو پھر یاد رکھیے گا، علماء آسمان سے اتری ہوئی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے، وہ بھی ہمارے اور آپ کے درمیان کی ہے۔ جب آپ کا یہ مزاج بنے گا تو اس کا اثر علماء پہ بھی پڑے گا، اور علماء کی بدعمالی کی نحوست عوام پہ بھی پڑے گی۔
اس سے بچ نہیں سکتے. علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ تہجد میں روئیں تاکہ اللہ عوام کو فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت، بد دعاؤں سے آپ محنت کرنے والی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مقابلہ تو آپ کو مقابلے سے کرنا ہوگا، دوڑ کا مقابلہ دوڑ سے، پہلوانی کا مقابلہ پہلوانی سے. اور عزیزان ملت، دنیا میں ہر چیز کا مقابلہ اس کے مد مقابل کے فنکار سے ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ کو اس دنیا میں عزت و آبرو کے ساتھ جینا ہے تو آپ کو اس دنیا میں اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ دنیا کے اسباب میں بہترین صلاحیتیں پیدا کرنی پڑیں گی. کہاں سے پیدا کریں وہ صلاحیتیں؟ صلاحیتیں اداروں سے پیدا ہوتی ہیں. چین کی ایک کہاوت ہے، چائنیز کہتے ہیں کہ اگر آپ کو 1 سال میں پروفٹ چاہیے تو آپ کھیتی کرو. آج کھیتی کرو، 6 مہینے کے بعد آپ کو ریٹرن مل جائے گا. اگر 10 سال کے بعد آپ کو پروفٹ چاہیے رزلٹ تو آپ پیڑ لگاؤ. آج لگاؤ، 10 سال کے بعد پھل آئیں گے، آپ نہیں تو آپ کی نسلیں لیں گی. اور فرماتے ہیں اگر 1000 سالوں کی پلاننگ کرنی ہے، 1000 سالوں کی، اپنی قوم کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اولاد در اولاد کو، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو اگر بہتری کی فکر کر کے کچھ کرنا ہے تو لوگوں اچھے ادارے قائم کرو. اچھے ادارے. اب اچھے اداروں میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی بیٹیاں تقریباً 18 سے 20% بے ہاتھ ہوتی چلی جا چکی ہیں. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. گراؤنڈ ریئلٹی. یہ برقعوں پہ مت جائیے، بالکل مت جائیے. جو برقعے ہیں نا، یہ برقعے تو ایسے ہیں کہ اس کو خود ایک برقعے کی ضرورت ہے. جی ہاں، ماں باپ ان برقعوں سے خوش نہ ہو. میں جنگل میں نہیں رہتا، میں سماج میں رہتا ہوں. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں دنیا گھومتا رہتا ہوں. میں نے دنیا کے بہت سارے ملکوں کو دیکھے ہیں اور اس کے بعد ہی نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بے دینی کی دہلیز پہ نہیں بلکہ کفر اور شرک کے گھروں کی بہویں بن رہی ہیں. اسی لکھنؤ میں آپ کا مرکز، وہاں ایک بڑے عالم دین ہے، ہمارے دوست ہیں، آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے رکن ہیں. انہوں نے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کے بعد میں سونے جا رہا تھا، اچانک ایک صاحب آئے، دستک دی، اور ان کے ساتھ ایک بوڑھا شخص، لمبی داڑھی، متشرع آدمی، دیندار، جن کو میں جانتا بھی ہوں، وہ پیچھے رو رہے ہیں. آ کر بیٹھے. میں نے پوچھا کیا بات ہے، بتائیے، کوئی تکلیف ہے تو اس کو حل کیا جائے گا. وہ زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، اور روتے روتے انہوں نے فرمایا میں کیا بتاؤں، رمضان کا مہینہ، میری بیٹی دیندار، تہجد گزار، روزے دار ہے، اور وہ اس رمضان کے مقدس مہینے میں رات میں ایک ایسے گرے پڑے کے ساتھ بھاگ گئی ہے کہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں. کہا کس کے ساتھ؟ کہا جو ہماری گلی میں جھاڑو لگایا کرتا تھا. بہت مطمئن مت ہوئیے، یہ مطمئن مت ہوئیے کہ ہمارا گھر بہت ٹھیک ہے. نہیں، بے دینی کی آگ اب دیواروں میں نہیں ہے، مسلمانوں کے جیب میں رکھے ہوئے. بے دینی کی آگ مسلمان عورتوں کے پرس میں رکھا ہوا ہے. وہ جو ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے نا، وہ ابا سے بھی بڑا ہے. آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اور یہ بے دینی کی آگ آج کیوں جلی؟ ہم کہتے بچیوں میں تعلیم نہیں ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں. ہم بھی اور آپ بھی، صرف ہم اکیلے نہیں ہیں. یہ جو سوچے گا اکیلے ہمارے سر پہ ٹھیکڑا پھوڑ دیجیے گا تو میں پورا بھاڑ آپ ہی کے سر پہ پھوڑ دوں گا. اتنا آسان نہیں کہ آپ سب پھوڑ دیجیے گا. آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ ڈاکٹر بن کے صرف پرزہ لکھنے کے لیے ہے کہ 50 روپے فیس لے لیے؟ آپ کے یہی کام ہے زندگی میں، کمانا کھانا. وکیل کا یہی کام ہے فیس لینا. انسانیت کے تئیں آپ کی کوئی جواب دہی نہیں ہے. قوم کے تئیں آپ کے کوئی جواب دہی نہیں ہے. ملت کے تئیں آپ کی کوئی جواب دہی نہیں ہے. علماء اور دانشور مشترکہ طور پر جواب دہ ہیں کہ ملت کی بیٹیاں تعلیم یافتہ کیسے ہوں. ہم نے لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھا. کیوں محروم رکھا؟ آوارہ ہو جائیں گے. عزیزان ملت، آوارہ کیوں ہوگی؟ اچھے ماحول میں تعلیم کا بناتے تو آوارہ نہیں ہوتی. اگر مسلمانوں کی بیٹیاں ڈاکٹر نہیں بنے گی تو مسلمان اپنی بیویوں کا علاج غیر مردوں سے کروائے گا کہ نہیں کروائے گا؟ ارے بولو، کروائے گا کہ نہیں کروائے گا؟ تو غیروں سے علاج کروا کر اپنی بیویوں کی عزت و آبرو کو اچھالنے سے بہتر ہے اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے؟ کیسا کہاں بنائیں گے؟ کہاں بنائیں گے؟ غیروں کے ہماری بیٹیاں جائیں گی. اچھا، آج بڑی غیرت آ رہی ہے تو اپنی کالج کیوں نہیں بنائی تھی؟
کس نے روکا تھا؟ 5 منزلہ ہوٹل بنا لیا، حویلیاں بنا لی، اپنی کالج کیوں نہیں بنائی؟ ساری ذمہ داری دوسروں نے رکھی ہماری، اور ہم صرف شکایت کرتے رہے۔ آج تو پورے ہندوستان میں لڑکیوں کا ایسا مدرسہ نہیں ہے کہ جس میں مالدار اپنی بیٹیوں کو داخل کرے، 20,000 روپے مہینہ دے اور گھر سے بہتر ماحول ملے، اور وہاں بیٹیاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو بھی کمپلیٹ کریں انگلش میڈیم کے ساتھ، اور وہ بچیاں جب باہر نکلیں تو حافظہ اور عالمہ بھی ہوں، ساتھ میں میڈیکل سائنس کی گریجویٹ بھی ہوں، حافظہ اور عالمہ بھی ہوں، اور اچھی ڈاکٹر بھی ہوں۔ کیا ایسی قوم میں بیٹیاں نہیں ہونی چاہیے ہماری؟ کیوں نہیں کیا ہم نے؟ کہ بے دین ہو جائیں گی؟ اسلام میں عورتوں نے کام نہیں کیا؟ آپ کے پاس اپنے ادارے نہیں ہیں، اور یاد رکھیے گا روک کوئی نہیں پا رہا ہے، یہ صرف چوچلے اور ڈھکوسلے کی باتیں۔ لوگ آج اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو بائک پر بٹھا کر غیروں کے اسکول پر ڈال رہے ہیں۔ کتنوں کو روک لیا آپ نے؟ اور نہیں روک پائیے گا۔ یاد رکھیے گا پیاس ہر حال میں پانی ڈھونڈتا ہے، توجہ فرمائیے گا، پیاس ہر حال میں پانی ڈھونڈتا ہے۔ صاف پانی نہیں ملے گا تو گندے پانی سے پیاس بجھائی جائے گی، مگر پیاس کو روکا نہیں جا سکتا، پیاس کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ تعلیم، ترقی، خوشحالی، مالداری، وکاس، وشال، عروج انسان کی پیاس ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ اگر دینی راستے سے یہ پورے نہیں کیے گئے تو دنیاوی اور ذلت کے راستوں سے پورے کیے جائیں گے۔ جس طرح نکاح ایک ضرورت ہے انسان کی، اگر انسان جائز طریقے سے نکاح کر کر اپنی خواہشوں کی تکمیل نہیں کرے گا تو وہ بدکاری کرے گا، وہ گناہ کرے گا، اور اس گناہ سے بچنے کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح رکھا ہے۔ اسی طرح متبادل آلٹرنیٹ سسٹم، متبادل نظام مسلمانوں کو بنانا پڑے گا، ورنہ ابھی کیا ہوا آنے والے سالوں میں اور رونا پڑے گا، اور رونا پڑے گا۔ پچھلے 70 سالوں کا حساب کیجئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اسٹیشنوں پہ، بس اسٹینڈ پہ چائے والوں کو دیکھا ہوگا، کچھ غریب ایسے بھی چائے والے ہوتے ہیں جو کاندھے پہ تھیلا لے کے ہاتھ میں تھرماس لے کر چائے بیچتے ہیں، ایسے بھی غریب ہوتے ہیں۔ ان کی ٹوٹل کیپٹل کتنی ہوتی ہے؟ 1000-2000 روپے کی، اس سے زیادہ کی کیپٹل نہیں ہوتی، وہ چائے بیچتا ہے۔ اور جب وہ چائے بیچتا ہے تو شام میں وہ حساب کرتا ہے، میری چینی کتنی خرچ ہوئی، شکر کتنی خرچ ہوئی، پتی کتنی خرچ ہوئی، کپ کتنے گئے، پانی کتنا خرچ ہوا، میں نے کمایا کتنا، گمایا کتنا۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا بتائیے؟ ایک غریب چائے والا جب ایمانداری سے حساب کرتا ہے تو اللہ ایک نہ ایک دن اس کو بھی پردھان منتری بنا دیتا ہے۔ ملا اب پان والوں کی باری ہے، وہ بھی کوشش کرے ایمانداری سے چونا لگایا کرے، اللہ ایک نہ ایک دن ان کی بھی قسمت کے تالے کھولے گا۔ اور چائے والے سے زیادہ پان والا ایماندار ہوتا ہے، اس لیے کہ پان والا پوچھتا ہے کتنا چونا لگاؤں، بیچارہ پوچھ کر لگاتا ہے، بنا پوچھے نہیں لگاتا ہے۔ یہ اس کی آنیسٹی ہے، اس کا بھی نمبر آنا چاہیے، اور وہ آیا تو بنارس کو نمبر 1 ملے گا انشاءاللہ۔ مقام ایک چائے والا بھی شام میں اپنی چائے کا حساب کرتا ہے، ہم نے کمایا کتنا، گمایا کتنا۔ اگر حساب کوئی نہیں کرتا ہے تو ایک مسلمان ہے جو 70 سالوں میں اپنا حساب نہیں کر رہا ہے کہ میں نے پایا کیا، میں نے کھویا کیا۔ ہم صرف جلسے کر رہے ہیں، رات بھر کے جلسے، 1 بجے رات میں تو آپ کے جلسہ ختم ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بہادری ہے آپ، اتنی بڑی کرامت میں نہیں کر سکتا، یہ کرامت آپ ہی لوگوں کو مبارک ہو۔ عزیزان ملت، ہم جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں دعا کی تھی، آپ نے دعا مانگی، لیکن دعا سے پہلے آپ نے صفیں درست کروائی، وہ 313 مسلمانوں کو کھڑا کیا، ان کو آپ نے سلیقے بتائے، اس کے بعد اللہ سے مانگا، آؤ میری قوم کے لوگوں، جو جب جگے تب سویرا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب کیا بہتر ہو اس پر ذرا غور فرمائے، اور وہ یہ ہے اپنی مسجد کو مضبوط کیجئے، نمازوں سے بھی مضبوط کیجئے، سسٹم سے بھی مضبوط کیجئے۔ ہر مسجد 160 گھروں کا کفیل ہو، ولی ہو، سرپرست ہو، ہر مسجد، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، یعنی پورب پچھم اتر دکن، 40 گھر، ایک مسجد کے آگے 40 گھر، پیچھے 40 گھر،
دائیں 40 گھر بائیں 40 گھر، کتنے گھر ہوئے بھائی؟ 160 ہوئے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 160 ہر مسجد کی کمیٹی اپنے 40 گھروں کے 160 گھروں کا حساب رکھے کہ ان 160 گھروں میں غریب کتنے ہیں، بیوہ کتنی ہے، یتیم کتنی ہے، بھیک مانگ کر لوگ زندگی کون کون گزارتے ہیں، بیمار کتنے ہیں جو علاج کے لیے منہ نہیں کھول پاتے، باہر جا کر بھیک مانگتے ہیں، ہوتا ہے علاقے میں لوگ پہچان لیں گے، عزت پر ہاتھ آئے گی۔ ایسی جوان لڑکیاں کتنی ہے جس کا باپ شادی کرنے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ ایک مسجد وہ ذمہ داری لے لی اور کہا یہ 160 گھر کے لوگ بھیک نہیں مانگیں گے، جو ہم کھائیں گے وہ تم کھاؤ گے انشاءاللہ۔ اب ہمارے بچے چاکلیٹ نہیں کھائیں گے، وہ پیسے تمہیں دیں گے، مسجد میں جمع کرو۔ جمعے کے دن ایک ڈبہ چلتا ہے نا مسجد کے خرچے کے لیے، بھائی جمعے کے دن چندہ دے دو مسجد کے خرچے کے لیے، ایک اور ڈبہ چلاؤ غریبوں کے وظیفے کے لیے، یتیموں کے وظیفے کے لیے۔ کوئی بچہ اگر غربت کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے تو مسجد کمیٹی اس کا داخلہ کرائے اور کہے بیٹا تیرا باپ نہیں تو کیا ہے، ہم سب تیرے سرپرست ہیں، تو اپنے آپ کو تنہا مت سمجھ۔ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کیوں نہیں کرتے لوگوں جو سڑک پر چلتے ہوئے یتیم کو گلے سے لگاتا ہے اور عائشہ سے آ کے فرماتے ہیں عائشہ لو اس یتیم کو اپنا بیٹا بنا دو۔ کوئی بیوہ عورت ہے، متعلقہ عورت ہے، اس کی مدد کیجئے، اگر نکاح کی عمر باقی ہے تو اس کی دوسری شادی کروائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ یاد رکھیے ایک مسجد کے احاطے میں اگر کوئی عورت مجبوراً اپنی آبرو کا سودا کرتی ہے تو حاجی صاحب، نمازی صاحب، بچو گے نہیں آپ اپنے کمرے کو بند کر کر تسبیح ہلا کے بچو گے نہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے قوم پر جب عذاب بھیجا تو فرشتوں نے کہا اللہ اس بستی میں ایک تیرا بندہ ایسا ہے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کیا، اس عابد کا کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اس عذاب کے ساتھ اسے بھی پلٹ دے۔ کہا وہ میرا عابد ہے، میں اسے قیامت کے دن دوں گا، لیکن اس وقت وہ مجرم ہے کہ اس نے خود تو مجھے پایا، میرے بندوں تک مجھے نہیں پہنچایا۔ مسجد ذمہ داری لے اس بات کی، 160 اور وہ کفالت کرے، وظیفہ بھیجے تاکہ کسی کو بھیک نہ مانگنا پڑے۔ ہماری قوم میں ایک غریب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اگر بھیک مانگتا ہے تو شرم آنی چاہیے، ہمیں غیرت آنی چاہیے۔ ہم نے کلکتے میں اپنی مسجد میں پابندی لگا رکھی ہے، کوئی نہیں مانگ سکتا، ضرورت مند ہے تو آپ تفصیل دیجئے کیا ہے بتائیے، آپ انشاءاللہ آپ کی شادی بیٹی کی کروائی جائے گی انشاءاللہ، اور ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اب آپ چوچلے بگا رہے ہیں کہ یاما کا موٹر سائیکل چلائے تو معاف کیجئے وہ سب نہیں دیں گے آپ ایک مناسب طریقے سے۔ اور الحمدللہ ہمارے کلکتے کی مسجد میں چند مالداروں نے مجھے کہہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں برکت عطا فرمائے، کوئی بھی تقاضا ہے آپ ہمیں فون کر دیجئے، ہم بھیج دیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کو برکت دے رہے، لیکن بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے مسجد میں۔ اگر مسجد میں کوئی کھڑا ہو کر بھیک مانگ رہا ہے تو مسجد کے سارے مصلیوں کو غیرت آنی چاہیے کہ ہمارے رہتے ہوئے ہمارا بھائی بھیک مانگ رہا ہے۔ جی غیرت آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔ بے غیرت ہے وہ لوگ جو 10-5 دے کے نکل جاتے ہیں، بے غیرت ہے وہ لوگ دیندار نہیں ہے، سخی نہیں ہے، وہ بے غیرت ہے، وہ بھکاریوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ سکھوں میں آپ نے بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، جینیوں میں آپ نے بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کیوں؟ وہ اپنے غریب کو کھڑا کر دیتے ہیں، غریبوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، ہم غریبوں کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ ہم موبائل خریدتے 50,000 کی، لیکن غریب کو آلو میں 1 روپے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے نہیں مول بھاؤ کرو، دام کرو، نیچے کرو۔ نیٹ پہ خرچ کریں گے، انٹرنیٹ پہ خرچ کریں گے، مگر ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور مدد بھی کریں گے تو اللہ کی پناہ یہ جاڑا آ رہا ہے نا، سردی آ رہی ہے، کمبل بانٹیں گے لوگ، اسٹیج لگائیں گے، مائک لگائیں گے اور کہیں گے آؤ غریبوں کمبل دوں۔ اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ فوٹوگرافر نہ آ جائے، کیونکہ ہم خدا کو دکھانے کے لیے تھوڑی نہ دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کمبل بھی دیں گے تو ایسے غریب کو ہاتھ اس طرف، چہرہ فوٹوگرافر کی طرف۔ کیوں غریبوں کو ذلیل کرتے ہو؟ سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیسا لگے گا؟ اگر کل کو وہ اس طرف ہوا تم اس طرف ہوئے تب کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ آج اللہ نے دینے کے لائق بنایا ہے تو چربی جم گئی ہے، فوٹو کھچوا کر دیتے ہو غریبوں کو۔ اسی ملک کے مارواڑیوں کو، میری بڑی مشہور تقریر ہے اس پہ، مارواڑیوں نے کس طرح خدمت کی ہے۔ لوگوں غیروں کو صرف برا کہنے سے نہیں ہوگا، ہماری اچھائیاں انہوں نے لے لی، ان کی برائیاں ہم نے لے لی۔ آئیے اگر مقابلہ کرنا ہے، جو غم آپ کے دل میں ہے 2 دن سے، میں اس غم سے الگ نہیں ہوں، میں تو اس سے اتنا متاثر ہوں کہ بس اللہ بلوا رہا ہے اس وقت جو میں آپ سے بول رہا ہوں، ورنہ میری حیثیت نہیں کہ میں تقریر کر سکتا تھا۔
میں آپ سے کم غمگین نہیں ہوں، لیکن علاج تو ڈھونڈنا پڑے گا نا۔ اگر ہم آپ رونے ہی لگیں گے تو کام کون کرے گا؟ علاج تو ڈھونڈنا پڑے گا، کہ اس غم سے تو نکلنا پڑے گا، متبادل تو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور وہ متبادل یہ ہے کہ مسلمانوں، جس پارٹی میں تم کو رہنا ہے رہو، چمچہ گیری بند کرو۔ تم کو جو پارٹی کرنا ہے کرو، چمچہ گیری مت کرو۔ اور ایسے مسلمانوں سے مسلمانوں بچو جو باپ کے جنازے میں تو ٹوپی نہیں پہنتا ہے، ایم ایل اے کے افطار پارٹی میں 3 ہاتھ کی لمبی ٹوپی پہنے کھڑا رہتا ہے۔ ایسے بھکاری مسلمانوں سے بچو۔ افطار پارٹیوں کا دھندا بند کیجئے، اس نے آپ کو رکابی پکڑے فقیروں میں تبدیل کر دیا ہے۔ نہیں، اور اب چپ رہنا سیکھیے، کچھ نہیں بولنا ہے، نو کمنٹس۔ سوشل میڈیا کا استعمال کم کیجئے، ہو سکے تو اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکال دیجئے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے بزرگوں، ٹی وی میں نیوز دیکھتے ہو، نیوز میں سوائے تمہیں گالی دینے کے اور کیا دیا جاتا ہے؟ بند کرو ٹی وی دیکھنا۔ اپنے قوم کو گالی سنوانے کے لیے تم پیسے خرچ کرتے ہو۔ میرے بزرگوں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے، کوئی کام نہیں تو سو جائیے، قرآن پڑھیے، اللہ اللہ کیجئے، استغفار پڑھیے، تاکہ آنکھ بند ہونے کے بعد کام آئے۔ لیکن میرے بزرگوں، مسلمانوں کے محلے میں اب کوئی رات میں بیٹھ کر چیٹنگ نہ کرے اور اپنے کپڑوں میں وقت ضائع نہ کرے۔ صبح اٹھیے اور فجر میں مسجد کو آباد کیجئے، اور رات میں سونے سے پہلے 2 کام ضرور کر لیجئے گا۔ ایک، 100 بار کم سے کم درود شریف پڑھ لیجئے گا، تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہم پہ ہو جائے۔ کسی لائق تو نہیں ہے، ہم اپنے اعمال سے مایوس ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اپنے گھر میں بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیے اور سونے سے پہلے 5 منٹ دین کی باتیں کیجئے۔ 5 منٹ آخری کام ہو، اس کے بعد کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 5 منٹ دین کی باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں، صحابہ اور صحابیات کی بہادری کی باتیں۔ کوئی مناسب کتاب لے لیجیے اپنے علماء کے مشورے سے، اس کو ایک صفحہ پڑھ دیجئے اور پڑھ کر اس کو سن کر بس سو جائے، تاکہ رات میں خواب بھی آئیں تو اچھے لوگوں کے خواب آئیں۔ ایسا کیجئے، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد دل کی دنیا میں انقلاب آئے گا، کمزور روح مضبوط ہوگی انشاءاللہ۔ اور بدگمانیوں کو کم کیجئے، دوسروں کو برا سمجھنا بند کیجئے۔ ہمارے اندر بڑی برائیاں ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور یہ جو بیچارے اکابرین کام کر رہے ہیں پورے ملک میں، ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ انسان ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، دعا کیجئے کہ ان کی ہمتیں پست نہ ہوں اور یہ اپنا حوصلہ نہ کھوئیں، اور آگے بڑھ کر حوصلوں کے ساتھ دین حق کا پرچم لہراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں مسلمان بھائی، ہندو بھائی اور سارے ذات برادری اور دھرم والوں میں انسانی بنیاد پر بھائی چارگی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کے اہل و عیال کو اور پوری امت مسلمہ کو صحت، عافیت، خیر، سلامتی اور خوشحالی کے ساتھ اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔